بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان فقہ حصہ دوم، محمد یوسف اصلاحی، کتاب الحج۔ قربانی کا بیان۔ قربانی کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی خود مذہب یا انسان کی تاریخ ہے۔ انسان نے مختلف ادوار میں عقیدت و فدائیت، سپردگی و جانثاری، عشق و محبت، عجز و نیاز، ایثار و قربانی اور پرستش و عبدیت کے جو طریقے اختیار کیے، خدا کی شریعت نے انسانی نفسیات اور جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے وہ تمام ہی طریقے اپنی مخصوص اخلاقی اصطلاحات کے ساتھ اپنے لیے خاص کر دیے۔ انسانوں نے اپنے معبود کے حضور جان کی قربانیاں بھی پیش کیں، اور یہ قربانی ہی انسان کی طرف سے اپنے معبود کے حضور فداکاری کا سب سے اعلیٰ مظہر ہے۔ خدا نے اس کو بھی اپنے لیے خاص کر لیا اور اپنے سوا ہر ایک کے لیے اس کو قطعاً حرام قرار دے دیا۔ انسانی تاریخ کی سب سے پہلی قربانی۔ انسانی تاریخ میں سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی قربانی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس قربانی کا ذکر ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اور ان کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ بھی ٹھیک ٹھیک سنا دیجئے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ دراصل ایک نے، جس کا نام حابیل تھا، دل کی آمادگی سے رضائے الہی کی خاطر بہترین دمبے کی قربانی پیش کی، اور دوسرے نے، جس کا نام قابیل تھا، بے دلی سے ناکارہ غلے کا ایک ڈھیر پیش کر دیا۔ حابیل کی قربانی کو آسمانی آگ نے جلا ڈالا اور یہ مقبولیت کی علامت تھی، لیکن دوسری کو آگ نے نہیں جلایا اور یہ مقبول نہ ہونے کی علامت تھی۔ قربانی تمام الہی شریعتوں میں۔ قربانی کا حکم تمام الہی شریعتوں میں ہمیشہ موجود رہا ہے، اور ہر امت کے نظام عبادت میں اسے ایک لازمی جزء کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں۔ یعنی قربانی ہر شریعت کے نظام عبادت میں موجود رہی ہے، البتہ مختلف زمانوں، مختلف قوموں اور مختلف ملکوں کے نبیوں کی شریعتوں میں ان کے حالات کے پیش نظر قربانی کے قاعدے اور تفصیلات جدا جدا رہی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ بات تمام آسمانی شریعتوں میں مشترک رہی ہے کہ جانور کی قربانی صرف اللہ کے لیے کی جائے اور اسی کا نام لے کر کی جائے۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا۔ پس ان جانوروں پر صرف اللہ کا نام لو۔ جانوروں پر اللہ ہی کا نام لینا بڑا بلیغ انداز بیان ہے، یعنی ان کو ذبح کرو تو اللہ ہی کے نام سے ذبح کرو، اور اسی کے نام پر اسی کی رضا کے لیے ذبح کرو۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ جانور مہیا کیے ہیں، وہی ہے جس نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے ان میں گوناگوں فائدے رکھے ہیں۔ قربانی ایک عظیم یادگار۔ اس وقت دنیا کے ہر خطے میں مسلمان جو قربانی کرتے ہیں اور ذبح عظیم کا جو منظر پیش ہوتا ہے، وہ دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہے۔ قرآن میں اس عظیم قربانی کے واقعے کو پیش کر کے اس کو اسلام، ایمان اور احسان قرار دیا ہے۔ قربانی دراصل اس عزم و یقین اور سپردگی و فدائیت کا عملی اظہار ہے کہ آدمی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا ہی کا ہے، اور اسی کی راہ میں یہ سب قربان ہونا چاہیے۔
اسی عہد و پیمان اور سپردگی و فدائیت کا نام ایمان، اسلام اور احسان ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين۔ بس جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچے تو ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، غور کرو اب کیا ہونا چاہیے۔ بیٹے نے بلا تعمل کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ آخر کو جب باپ بیٹے دونوں نے خدا کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو منہ کے بل زمین پر گرا دیا تو ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تم نے خواب سچ کر دکھایا، ہم احسان کی روش چلنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ دراصل یہ ایک کھلی ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے ایک عظیم قربانی فدیے میں دے کر ان کو یعنی اسماعیل کو چھڑا لیا، اور ہم نے پیچھے آنے والی امت میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت یادگار چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، ہم اپنے فداکاروں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یعنی رہتی زندگی تک امت مسلمہ میں قربانی کی یہ عظیم الشان یادگار حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہے۔ خدا نے اس فدیہ کے عوض اسماعیل علیہ السلام کی جان چھڑائی کہ اب قیامت تک آنے والے فداکار ٹھیک اسی تاریخ کو دنیا بھر میں جانور قربان کریں اور وفاداری اور جانثاری کے اس عظیم الشان واقعے کی یاد تازہ کرتے رہیں۔ قربانی کی یہ بے بدل سنت جاری کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس کو تا قیامت قائم رکھنے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے فداکار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی اور فداکاری کی روح پوری زندگی میں جاری و ساری رکھنے کی تعلیم دیتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی ہے، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ خدا پر پختہ ایمان اور اس کی توحید پر کامل یقین کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کی ساری تگ و دو اسی کی رضا کے لیے مخصوص ہو اور وہ سب کچھ اسی کی راہ میں قربان کر کے اپنے ایمان و اسلام اور وفاداری و جانثاری کا ثبوت دے۔ قربانی کا حکم ساری امت کے لیے ہے۔ قربانی کی اصل جگہ تو وہی ہے جہاں ہر سال لاکھوں حاجی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرتے ہیں،
دراصل یہ حج کے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے، لیکن رحیم و کریم خدا نے اس عظیم شرف سے ان لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھا ہے جو مکے سے دور ہیں اور حج میں شریک نہیں ہیں۔ قربانی کا حکم صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بیت اللہ کا حج کر رہے ہوں، بلکہ یہ عام حکم ہے اور ساری ہی دی حیثیت مسلمانوں کے لیے ہے، اور یہ حقیقت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے اور برابر ہر سال قربانی کرتے رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کر لیا اس کو دوبارہ اپنی قربانی کرنی چاہیے، اور جس نے نماز کے بعد قربانی کی اس کی قربانی پوری ہو گئی اور اس نے ٹھیک مسلمانوں کے طریقے کو پا لیا۔ ظاہر ہے عید الاضحیٰ کے دن مکے میں کوئی ایسی نماز نہیں ہوتی جس سے پہلے قربانی کرنا سنت مسلمی کے خلاف ہو۔ لا محالہ یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے، اور اسی کی شہادت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی پیش فرماتے تھے۔ نیز ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں قربانی کیا کرتے تھے۔ قربانی کے روحانی مقاصد۔ قرآن پاک نے قربانی کے 3 اہم مقاصد کی طرف اشارے کیے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ قربانی دراصل وہی ہے جو ان مقاصد کا شعور رکھتے ہوئے کی جائے۔ نمبر 1، قربانی کے جانور خدا پرستی کی نشانی ہیں۔ بل بدنا جعلناها لكم من شعائر اللہ، اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ شعائر شعیرہ کی جمع ہے۔ شعیرہ اس محسوس علامت کو کہتے ہیں جو کسی روحانی اور معنوی حقیقت کی طرف متوجہ کرے اور اس کی یاد کا سبب اور علامت بنے۔ قربانی کے یہ جانور اس روحانی حقیقت کی محسوس علامتیں ہیں کہ قربانی کرنے والا دراصل ان جذبات کا اظہار کر رہا ہے کہ میری جان بھی خدا کی راہ میں اسی طرح قربان ہے جس طرح میں اس جانور کو قربان کر رہا ہوں۔ نمبر 2، قربانی اللہ کی نعمت کا عملی شکر ہے۔ كذلك سخرناها لكم لعلكم تشکرون، ہم نے اس طرح چوپایوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، اس خدا نے اس طرح چوپایوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم اس کی بخشی ہوئی ہدایت کے مطابق اس کی بڑائی اور کبریائی کا اظہار کرو۔ یعنی ان جانوروں کا خدا کے نام پر ذبح کرنا دراصل اس حقیقت کا اعلان و اظہار ہے کہ جس خدا نے یہ نعمت عطا کی ہے اور جس نے ان کو ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے وہی ان کا حقیقی مالک ہے۔ قربانی اس حقیقی مالک کا شکریہ بھی ہے اور اس بات کا عملی اظہار بھی کہ مومن دل سے خدا کی بڑائی، عظمت اور کبریائی پر یقین رکھتا ہے۔ قربانی کی روح۔ اسلام سے پہلے لوگ قربانی کر کے اس کا گوشت بیت اللہ کے سامنے لا کر رکھتے اور اس کا خون بیت اللہ کی دیواروں پر لتھیڑتے تھے۔ قرآن نے بتایا کہ خدا کو تمہارے اس گوشت اور خون کی ضرورت نہیں، اس کے یہاں تو قربانی کے وہ جذبات پہنچتے ہیں جو ذبح کرتے وقت تمہارے دلوں میں موجزن ہوتے ہیں یا ہونے چاہیے۔ قربانی گوشت اور خون کا نام نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا نام ہے کہ ہمارا سب کچھ خدا کے لیے ہے اور اسی کی راہ میں قربان ہونے کے لیے ہے۔
اس شعور کے بغیر جو قربانی کی جاتی ہے وہ ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی سنت نہیں بلکہ ایک قومی رسم ہے، جس میں گوشت اور پوست کی فراوانی تو ہوتی ہے لیکن وہ تقوی ناپید ہوتا ہے جو قربانی کی روح ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پہنچتا بلکہ اس کو تمہاری جانب سے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ خدا کی نظر میں اس قربانی کی کوئی قیمت نہیں جس کے پیچھے تقوی کے جذبات نہ ہوں۔ خدا کے دربار میں وہی عمل مقبول ہے جس کا محرک خدا کا تقوی ہو۔ انما يتقبل الله من المتقين۔ اللہ صرف متقیوں کا عمل ہی قبول کرتا ہے۔ اونٹ کی قربانی کا روحانی منظر۔ بل بدنا جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے خدا پرستی کی نشانی بنا دیا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، پس ان کو قطار در قطار کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب گر کر ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں تو خود کھاؤ، اور ان کو بھی کھلاؤ جو مانگنے سے بچتے ہیں اور ان کو بھی جو مانگتے ہیں۔ اونٹوں کی قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک قطار میں کھڑا کر کے زور سے ان کے حلقوم میں نیزہ مارا جاتا ہے۔ قربانی کا طریقہ اور دعا۔ جانور ذبح کرنے کے لیے اس طرح لٹایا جائے کہ اس کا رخ قبلے کی جانب رہے اور چھری خوب تیز کر لی جائے۔ جہاں تک ہو اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ہی ذبح کیا جائے، اور کسی وجہ سے ذبح نہ کر سکے تو کم از کم اس کے پاس ہی کھڑا رہے۔ ذبح کرتے وقت پہلے یہ دعا پڑھے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین۔ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم لك ومنك۔ میں نے ہر طرف سے یکسو ہو کر اپنا رخ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ٹھیک اس خدا کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں شرک کرنے والوں میں سے قطعاً نہیں ہوں۔ بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم ملا ہے اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ، یہ تیرے ہی حضور پیش اور تیرا ہی دیا ہوا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے۔ ذبح کرنے کے بعد یہ کہے: اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك إبراهيم عليهما الصلاة والسلام۔ اے اللہ، تو اس قربانی کو میری جانب سے قبول فرما جس طرح تو نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی، دونوں پر درود و سلام ہو۔ قربانی کی فضیلت و تاکید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضیلت اور بے بہا اجر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: نمبر 1، خدا کے نزدیک نحر کے دن یعنی 10ویں ذی الحج کو قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔
قیامت کے روز قربانی کا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے نہیں پاتا کہ خدا کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ لہٰذا قربانی دل کی خوشی اور پوری آمادگی سے کیا کرو۔ نمبر 2، صحابہ رضی اللہ عنہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، یا رسول اللہ، اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ ارشاد فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، اور اون کے بدلے یا رسول اللہ؟ فرمایا، ہاں، اون کے ہر روئے کے بدلے میں بھی ایک نیکی ملے گی۔ نمبر 3، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، فاطمہ اٹھو، آؤ اپنے قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو، اس لیے کہ اس کا جو قطرہ بھی زمین پر گرے گا اس کے بدلے میں خدا تمہارے پچھلے گناہ بخش دے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یہ خوشخبری ہم اہل بیت کے لیے ہی مخصوص ہے یا ساری امت کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا، ہمارے اہل بیت کے لیے بھی ہے اور ساری امت کے لیے بھی۔ نمبر 4، حضرت ابن بریدہ رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن بغیر کچھ تناول فرمائے نماز کو نہیں جاتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید الاضحیٰ پڑھنے سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تو قربانی کے جانور کی کلیجی پہلے تناول فرماتے تھے۔